جن کو تم نے کلمہ پڑھایا ان کو بھی ہم مسلمان مانتے ہیں، جن کو حضور نے کلمہ پڑھایا کیا ہم نہیں مانتے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں مانتے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں نہیں مانتے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں مانتے۔ اگر وہ مان دیتے تو سفین کیوں ہوتی، جمل کیوں ہوتی، ناروان کیوں ہوتی؟ یہ ہوئی اس لیے ہے کہ تم نہیں مانتے، وگرنہ علی تو قرآن کا جھنڈا لے کے کھڑا۔ مندے خود نہیں ہو تو متے ساڑھے لانو کہتا جی مانتے ہیں ہم، تو مانتے ہو تو پھر جھگڑا کس لیے؟ ہمیں تو کوئی بات ہی نہیں، ہم مانتے ہیں۔ 90,000 غریب نواز نے کلمہ پڑھایا، ہم انہیں نہیں مانتے۔ حضور نے جن کو بڑھایا ہم زیادہ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ راولپنڈی کے اندر ایک مشہور شخص ہے جس کا نام ریاض شاہ ہے، وہ کبھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی مومنوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے حبیب کی جتنی بھی ازواج ہیں، جتنی بھی بیویاں ہیں، وہ سارے مومنوں کی ماں ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ماں، وہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بھی اسی طرح مومنوں کی ماں ہیں جس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ مومنوں کی ماں ہے، تو لہٰذا ان کا احترام ضروری ہے۔ ابھی وہ اپنے کلپ میں چند دن پہلے کہتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، وہ کہتا ہے ہم ان کو کیا نہیں مانتے، یہ ہمیں نہیں مانتے۔ اگر یہ ہمیں مانتے ہوتے تو پھر جنگ جمل ہوتی، جنگ صفین ہوتی، اور معاذ اللہ اعتراض کس پر کر رہا ہے؟ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سنیو، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہیں، آج فتنوں کا دور ہے۔ نام تو اہل سنت کا لیتا ہے یہ شخص، لیکن اہل سنت کی تعلیمات سے منحرف ہے، پھرا ہوا ہے۔ جب تک رجوع اور توبہ کر کے واپس نہیں آئے گا، اور ہمیں اہل سنت اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرا۔ اب ریاض شاہ نے اتنے غلط اعتراض کیے، حالانکہ صدیوں سے ہمارے اکابر اس مسئلے کو حل کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ تم چاہے مولویت کی کتنی بڑی سند لے لو، ان بارگاہوں کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا ہے۔ اور ہماری عقائد کی کتب میں لکھا گیا، ہماری عقائد کی عربی کتبوں اور اردو کتبوں سب میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی صحابہ کا ذکر ہوگا خیر کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ کی خیر مطلب اچھائیاں بیان ہوں گی ان کی، ان کے آپس میں جو مشاجرات ہوئے، جو معاملات ہوئے، ہم ان پر اپنی زبانیں نہیں کھول سکتے، ہم ان پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہتا ہے کہ ہم کیا حضرت عائشہ کو نہیں مانتے، انہوں نے ہمیں نہیں مانا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور ہم سے مراد کیا لے رہا ہے؟ حضور کے اہل بیت، حالانکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ خود اہل بیت میں شامل ہے۔ اہل بیت حضور کی زوجہ ہیں، اگر کسی کی بیوی اس کی گھر والی نہیں ہے، اس کے اہل بیت میں نہیں ہے۔ اہل بیت کا مطلب گھر والے۔ اگر ام المؤمنین حضرت عائشہ اہل بیت میں نہیں ہے تو پھر کون اہل بیت میں؟ تو لہٰذا اہل بیت کا نام لے کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ پر اعتراض کرنا یہ انحراف ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے اسی ریاض شاہ نے کہا تھا کہ جب میں اعلیٰ حضرت کہتا ہوں تو مجھے تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ میں نے کہا مسئلہ سارا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ ایران کا مال کھانے والوں کو تو ہضم نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے تو اہل سنت کے عقائد لکھے ہیں۔ اب صحابہ کے آپس میں جو معاملات ہوئے ان میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد کے اندر مشاجرات صحابہ عقیدہ سابعہ کے طور پر عقائد بیان کی اہل سنت کے، اس میں 7واں عقیدہ اہل سنت کا، اس میں صحابہ کے آپس کے جو معاملات ہوئے اس کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت مرتضوی یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے مشاجرات اور منازعات کیے، یعنی جن کے ان سے اختلافات ہوئے، چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں، حضرت طلحہ ہوں، حضرت زبیر ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ ہوں، جو بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ جن کے ان سے منازعات ہوئے، مشاجرات ہوئے، تو اور اس حق معاب صاحب الرائے کی رائے سے مختلف ہوئے جو لوگ، یعنی مولا علی سے جنہوں نے اختلاف کیا، اور ان اختلافات کے باعث ان میں جو واقعات رونما ہوئے کہ ایک دوسرے کے مد مقابل یہ آگئے، جنگ جمل ہوئی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت صدیقہ عائشہ، اور جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ بمقابلہ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے،
اس میں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے. فرماتے ہیں ہم اہل سنت ان میں حق جانب جناب مولا علی مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ کہ حق مولا علی کی طرف تھا اور ان سب کو برغلط و خطا، ان سب کو یعنی حضرت عائشہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان سب کو ہم کیا مانتے ہیں؟ اعلیٰ کہہ رہے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ ہیں، برغلط و خطا. خطا کا لفظ موجود ہے یہاں پر مطلق، اور یہ عربی کا ترجمہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے اردو میں خطا کا لفظ لکھا. جب ہمارے قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے خطا کا لفظ استعمال کیا تو اس قسم کے مولوی اٹھ گئے اور ان پر اعتراض کرنے لگ پڑے کہ دیکھو حضرت سیدہ کائنات کے لیے خطا کا لفظ استعمال کیا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو یہاں پر ام المؤمنین حضرت عائشہ کے لیے بھی خطا کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن یہاں مراد واضح ہے کہ خطا سے مراد گناہ نہیں ہے، جرم نہیں ہے. خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے. مطلب یہ کہ ان کا مقصود بھی اللہ کی رضا کا تھا، لیکن کیا ہے فیصلہ کرنے میں ان سے اجتہادی خطا ہوئی. قرآن و حدیث کے جن دلائل پر انہوں نے غور کیا تو غور کرنے میں ان سے اجتہادی خطا ہوئی اور مولا علی نے جو مسئلہ نکالا وہ بالکل درست نکالا. یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے. مولا علی حق بجانب تھے. اعلیٰ کہہ رہے برغلط و خطا، اور حضرت اسد اللہ ہی کو بدرجہ ان سے اکمل و اعلیٰ جانتے ہیں. ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. فرماتے ہیں مگر بائیں ہما بلحاظ احادیث مذکورہ زبان طعن و تشنیع ان دوسروں کے حق میں نہیں کھولتے. اہل سنت ان ہستیوں کے بارے میں بھی زبان طعن و تشنیع نہیں کھولتے، اعتراض نہیں کرتے. اب ریاض شاہ کو اعلیٰ حضرت کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے تو سارے عقائد اس کے خلاف لکھے ہوئے ہیں. اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ پر اعتراض کر رہا ہے، شیعہ بھی کرتے ہیں اعتراض، یہ بھی کر رہا ہے ان کا سہولت کار بن کر. تو اب اس کو کیسے اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئیں گے؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت تو ٹن ٹناٹن سنی کو سمجھ میں آئیں گے. اعلیٰ تو اسی کو سمجھ میں آئیں گے نا جو پکا سنی ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے سنیت کو کھول کھول کے بیان کیا ہے. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ ان پر زبان طعن و تشنیع ان دوسروں کے حق میں نہیں کھولتے اور انہیں ان کے مراتب پر جو ان کے لیے شریعت میں ثابت ہوئے رکھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہیں؟ صحابہ ہیں اور صحابیات ہیں. اب فرماتے ہیں کسی کو کسی پر اپنی ہوائے نفس سے ہم فضیلت نہیں دیتے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں علی سے محبت ہے اس لیے ہم کہتے ہیں علی صدیق اکبر سے افضل ہے. میں نے کہا ہمیں علی سے محبت ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مولا علی نے فرمایا صدیق اکبر مجھ سے افضل ہیں، تو ہمیں علی سے محبت ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق افضل ہے. ہمیں بھی محبت ہے حضرت علی سے، تمہیں بھی محبت ہے. ہم علی کی محبت میں علی کی مانتے ہیں، تم علی کی محبت میں علی کی نہیں مانتے. تو پھر فیصلہ کر لو کس کی محبت سچی ہے. جس سے محبت ہو اس کی بات بھی ماننا ضروری ہے. اب اعلیٰ امام علیہ سنت لکھتے ہیں اور ان کے مشاجرات میں دخل اندازی کو حرام جانتے ہیں. یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان کی جنگیں ہوئی اور ان کے دل میں اہل بیت کا بغض تھا، یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، اس لیے تو حضرت عائشہ نے حضرت علی سے جنگ کی معاذ اللہ، اس لیے تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی معاذ اللہ. اعلیٰ کہہ رہے ان مشاجرات میں دخل اندازی اہل سنت کے نزدیک حرام ہے. اعلیٰ حضرت خود کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آج کا مولوی کیا اعلیٰ حضرت سے بڑا عالم ہے؟ نہیں ہے. اور فرماتے ہیں اور ان کے اختلافات کو امام اعظم اور امام شافعی جیسا اختلاف ہم سمجھتے ہیں. تو ہم اہل سنت کے نزدیک ان میں سے کسی ادنا صحابی پر بھی تان جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی جناب رفیع میں تان کریں. یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ فرمارے حاشا، یہ اللہ و رسول کی جناب میں گستاخی ہے. یہ حقیقت میں بالواسطہ اللہ اس کے رسول کی جناب میں گستاخی ہے. اللہ تعالی حضرت عائشہ کی تطہیر اور بریت میں قرآن کی آیتیں نازل فرماتا ہے. سورہ نور کی 18 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ام المؤمنین حضرت عائشہ کی شان میں، لگاتار 18 آیتیں. سبحان اللہ. آپ فرما رہے اور ان پر تہمت درنے والوں کو وعید عذاب علیم کی سنائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی سب ازواج مطہرات میں زیادہ چاہیں. یہ وہ ام المؤمنین ہے. میرے آقا سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ سے کرتے تھے، سب سے زیادہ محبت. جہاں منہ رکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ پانی پیتی تھی برتن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ اپنا لب اقدس رکھ کر وہیں سے پانی پیے، اسی جگہ سے میرے آقا پانی پیتے تھے. اور فرماتے ہیں یوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ازواج دنیا اور آخرت میں حضور ہی کی ازواج ہیں.
جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گی، مگر عائشہ سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ان کے حق میں خود ارشاد فرمایا کہ یہ حضور کی بیوی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور فرماتے ہیں حضرت خیر النساء سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا کو حکم ہوا کہ فاطمہ تو مجھ سے محبت رکھتی ہے تو عائشہ سے بھی محبت رکھ کہ میں اسے چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ کا مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث میں سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا الستی تحبین ما احب، کیا تو اس سے محبت نہیں کرے گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت ام المؤمنین حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا فقالت بلا، آپ نے کہا کیوں نہیں ابو جان، جس سے آپ محبت کریں گے میں بھی اسی سے محبت کروں گی۔ تو فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاحبی ہذہ، تو پھر تو اس عائشہ صدیقہ سے محبت کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام ایسا عظیم ہے۔ سوال ہوا کہ سب آدمیوں میں حضور کو کون زیادہ محبوب ہیں؟ جواب ہوا کہ عائشہ صدیقہ۔ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے، یہ ان کا اونچا رتبہ ہے۔ اب آپ کو میں فیصلہ بتاتا ہوں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب معاملہ ہوا تو اس میں پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا احترام کر رہے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا احترام کر رہی تھی۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ تو لہذا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آیا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب جنگ جمل ختم ہوئی تو اس کے بعد مولا علی نے حضرت عائشہ کے برادر معظم آپ کے بھائی محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور دیکھیں کہ حضرت عائشہ کو خدا نہ خواستہ کوئی زخم تو نہیں پہنچا۔ دونوں کی جنگ ہوئی ہے علمی اختلاف پر۔ اس کے بعد مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ انہی کے بیٹے کو بھیج رہے ہیں، جاؤ جا کر دیکھو حضرت عائشہ کو لگی تو نہیں ہے، بلکہ باعجلت تمام خود بھی تشریف لے گئے مولا علی دیکھنے کے لیے کہ مومنوں کی ماں کو کچھ ہوا تو نہیں ہے، اور پوچھا کہ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا الحمدللہ میں اچھی ہوں، ٹھیک ہوں۔ اب مولا علی نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے۔ انہوں نے کہا اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے۔ یہ جنگ کے فوراً بعد گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر مقتولین کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر مولا علی نے حضرت عائشہ صدیقہ کی واپسی کا انتظار کیا اور پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ محمد بن ابو بکر کی نگرانی میں 40 معزز عورتوں کے جھرمٹ میں ان کو جانب حجاز رخصت کر دیا، اور خود مولا علی دور تک مشایعات کرتے رہے، دیکھتے رہے، ہمراہ رہے۔ امام حسن میلوں تک ساتھ گئے۔ چلتے وقت حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے مجمع میں اقرار فرمایا، سب کو جو مجمع تھا آپ کے ساتھ اس میں اقرار کیا کہ مجھ کو علی سے نہ کسی قسم کی کدورت پہلے تھی نہ اب ہے، ہاں ساس داماد میں کبھی کبھی جو بات ہو جایا کرتی ہے اس سے مجھے انکار نہیں ہے۔ فرما رہی ہیں علی سے میں نے کبھی بغض نہیں رکھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں علی کا بغض تھا معاذ اللہ۔ حدیثیں روایتیں کچھ اور بتا رہی ہیں، اور آج کا مولوی ریاض شاہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت۔ او بھائی حضرت عائشہ تو خود اہل بیت میں شامل ہے، حضور کے گھر والوں میں شامل ہیں، تو آپ ان پر اعتراض کریں گے اور اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ نہ نہ نہ، اہل سنت گمراہ ہونے والے نہیں ہیں۔ تو لہذا اس مولوی کی جتنی بھی تقریریں ہیں وہ کبھی نہ سنیں، نہ اس کی باتوں میں آئیں، کیونکہ یہ اہل سنت کی بولی نہیں بولتا۔ اب حضرت علی نے یہ سن کر جب آپ تک یہ اطلاع پہنچی تو سن کر ارشاد فرمایا لوگوں عائشہ سچ کہہ رہی ہیں، عائشہ سچ کہہ رہی ہیں، خدا کی قسم مجھ میں اور ان میں اس سے زیادہ کوئی اختلاف نہیں۔ بہرحال خواہ کچھ بھی ہو یہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی زوجہ ہیں۔ مولا علی کی تعلیمات تو یہ فرما رہے جنگ ہو گئی ہے، اب تم نے کیا سوچنا ہے؟ وہ نہیں سوچنا جو مولوی ریاض شاہ سوچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب ان کے دل میں علی کی محبت اور تعظیم نہیں۔ فرمایا وہ سوچنا ہے جو میں بتا رہا ہوں، کیا کہ یہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی زوجہ ہیں۔